بعض علاقوں میں کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لال رنگ کی کٹی ہوئی گاجر ہے یا کسی حرام قسم کے رینگنے والے کا کٹا ہوا گوشت ہے جو رنگ کے اسٹائل میں کٹا ہوا ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ اور اب تو بہرحال آپ کے شہر میں، پاکستان میں بھی بہت سارے دیگر غیر مسلم ممالک کے ریسٹورنٹ بھی کھل چکے ہیں، وہ حلال کے نام سے آپ کو کھلا دیں وہ اور بات، اب تو خیر کیا کیا کھا لیتے ہیں۔ اپنے مقام پر انسان شاید چھوڑ دے کہ یہ حرام ہے نہیں کھائے گا، لیکن اگر حلال کے نام پر کوئی حرام کھلائے تو اس لیے امام فرماتے ہیں فل معرفتو، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت، کہ حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ قسم بخدا بتائیے اگر گوشت حرام کٹا ہوا پہچان کیسے ہوگی؟ تو پہچان 1400 سال پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ہو سکتا ہے پکے ہوئے گوشت میں پہچان اس امام کے فرمان کے لحاظ سے شاید ہم کر سکیں۔ امام فرماتے ہیں کٹا ہوا گوشت اگر ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ حلال حیوان کا ہے، حلال گوشت یا حرام گوشت حیوان کا، فرمائے اسے گرم کیجئے توے پر۔ جب گرم کیجئے گا تو اگر گرمائش پا کر یہ گوشت سکڑ جائے، سمجھیں حلال کا ہے۔ کھانا حلال ہے کہ نہیں وہ الگ موضوع ہے، بھی اس کا موضوع الگ ہے، لیکن یہ حیوان جو ذبح کیا گیا آیا یہ حلال گوشت تھا یا حرام گوشت؟ امام فرماتے ہیں اس گوشت کو اگر آپ نے آگ پر رکھا اور آگ پر رکھنے کی وجہ سے یہ سکڑ گیا، سمجھیے حلال گوشت حیوان کا گوشت ہے۔ اور اگر پھیل گیا، بکھر گیا، بڑا ہو گیا، سائز کے لحاظ سے پھیل گیا، سمجھے حرام ہے، حرام گوشت حیوان کا۔ پتہ چلا پہچان یہی ہے حلال گوشت کی کہ سکڑ جاتا ہے، گرمی پائے تو سکڑ جاتا ہے، اور حرام گوشت کی پہچان گرمی پاتے ہی پھیل جاتا ہے۔ اب چاہے حیوان میں ہو یا انسانوں کے مزاج اقتدار میں ہو، کہ جو گرمی پاتے ہی نوٹوں کی، اقتدار کی، سیاست کی، سلطنت کی اگر متقی ہو جائیں تو سمجھیے خالص ہیں مولا کے چاہنے والے، اور اگر پھیل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ جیسے حرام گوشت حیوان کا گوشت پھیل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں آپ کی اذہان میں نے پہنچا دی اشاروں ہی اشاروں میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسے کہ روایت انڈے کے بارے میں، کہ کھانے کا سامان ہے انڈا، ابھی کس پرندے کا ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا یہ انڈا ہے یا حرام والے کا ہے؟ اگر دونوں طرف کے سائڈ برابر ہوں تو سمجھیے حرام ہے، اور دو سائڈ مختلف ہوں، ایک نوکیلا ہو ایک طرف چوڑا ہو، سمجھیے حلال ہے، لیکن کھانا حلال نہیں وہ الگ موضوع ہے۔ فل معرفت، کھانا حلال کب ہوگا؟ اور رشوت کے نام پر کوئی اگر بکرا دی جائے حلال ہو جائے گا؟ اب تو اسے رشوت نہیں کہتے، تحفہ کہتے ہیں۔ کیا نام بدلا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا نام بدلنے سے کوئی حرام حلال ہو جاتا ہے؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، آپ وضو کر کے کھا لیجئے تو کیا حرام حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لہذا امام کے الفاظ کو پہچانیے، المعرفت، کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت لازم ہے، اور خالی معرفت لازم نہیں ہے بلکہ یہ بھی لازم ہے التسمیۃ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔
اور اگر کسی کے طبیعت بہت خراب رہتی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کچھ ہیں ہمارے درمیان کہ جو مریض ہو جاتے ہیں، جس طرح کے ہم لوگ آج کل فاسٹ فوڈز کھا رہے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں. تو اس کا آسان راستہ کیا کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھو، پیٹ کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. ہر لقمے سے پہلے قبلہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دے تو آپ دوا اس طرح لے لیں گے نا. اور اگر آپ کو آل محمد کی بارگاہ سے بسم اللہ کا شرف مل رہا ہو تو سوچنے کی بات نہیں، عمل کی بات. صلی بات پڑھے محمد و آل محمد.